صدر علی وقار، اگر پیش کردہ دلائل کو تسلیم کیا جائے تو یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان یعنی وطن عزیز بھی ترقی کی راہ پر محو سفر ہے۔ خوشحالی دستک نہیں دے رہی بلکہ کواڑ توڑ کر گھر گھر داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ مہنگائی سے عوام دم نہیں توڑ رہی بلکہ مہنگائی دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ میرٹ کے چرچے ہیں، انصاف کا بول بالا ہے، انفرادی اور مجموعی طور پر خودکشی اور خودسوزی کی باتیں بے بنیاد ہیں، کیونکہ پاکستان کا نوجوان تو ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ 20 سال سے عافیہ صدیقی امریکی قید میں ہے، پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن۔ رباب کئی سالوں سے عدالت کے تپتے چبوترے پر چڑھتی اترتی دکھائی دیتی ہیں، پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن۔ شہزیب بے بسی سے مارا جاتا ہے، پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن۔ اسلامیہ یونیورسٹی چیخ چیخ کر پکار اٹھتی ہے اور پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اور یہی نہیں علی وقار، یہی نہیں بلکہ آئس، کوکین اور دیگر منشیات کے نشے میں ملبوس نوجوان بھی یہی صدا بلند کرتے نظر آتے ہیں کہ ہاں، پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ معزز سامعین، میرے بھائی نے آپ کی طرف چند فلٹر کی گئی تصاویر پیش کی تو میں انہیں یہ بتاتی چلوں کہ حسن اتنی بڑی دلیل نہیں، بلکہ اس پر تو چہرہ روشن اور اندروں چنگیز سی تاریخ کی مثال مکمل اترتی ہیں۔ خیر، ادھورے کام کو پورا کیے دیتے ہیں، چند حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، نیٹی جیٹی پل پر لوگ جمع ہیں، چاند رات ہے، صبح عید ہے۔ سکھا جب اپنے بچوں کو عید کے نئے کپڑے، جوتے، چوڑیاں نہ دلا سکی تو بچوں سمیت سمندر کی لہریں پہن لیتی ہے۔ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ مٹھن کوٹ کی سکینہ اپنے 5 فاقہ کش بچوں کو دریا میں دھکیل کر خود بھی اس کے آغوش میں پناہ لے لیتی ہے۔ افسوس کہ اسے بچا لیا جاتا ہے۔ وہ بال کھولے روتی ہے، بین کرتی ہے، روٹی روٹی پکارتی ہے۔ کھانا آتا ہے تو تڑپ اٹھتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ دیکھیے گجرات کے شہمیر کو پی ایم ہاؤس کے سامنے خود سوزی کرتے دیکھیے راجن پور کا اللہ بخش اپنے ایک بیٹے کے علاج کی خاطر دوسرے بیٹے کو 4 سیل کا لیبل لگا کر دکان سجائے بیٹھا ہے کہ کوئی گاہک آ کر اس کے ایک یوسف کو لے جائے تو دوسرے یوسف کی جان بچے۔ یہ جو پر شکستہ ہے فاختہ، یہ جو زخم گلاب ہے، یہ داستاں میرے عہد کی، یہاں ظلمتوں کا نصاب ہے۔ یہ تھی نور الہدا جو کہ جذباتی انداز میں اس قرارداد کی مخالفت میں دلائل دے رہی تھیں، اور اب آئیں گی ارسا ظفر اس قرارداد کے حق